حضرت ابراہیم اور نمرود، حق و باطل کا عظیم مقابلہ۔ صدیوں پہلے بابل کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ اپنی طاقت، دولت اور فوج پر ناز کرتا تھا، اتنا غرور کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے، اور نمرود نے اعلان کر رکھا تھا، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا۔ اس کے دربار کے نجومیوں نے تعبیر بتائی، اے بادشاہ، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت اور خدائی کے دعوے کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ نمرود نے حکم دیا، اس سال پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، مائیں اپنے بچوں کو چھپانے لگیں، ہر طرف خون اور چیخیں تھیٹے۔ اسی دور میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کی والدہ نے انہیں غار میں جنم دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ نمرود کے تمام سپاہی ناکام رہے۔ یہ تھا اللہ کا منصوبہ جو ہر سازش سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بڑے ہوئے، ان کا دل بتوں کو ماننے پر مطمئن نہ ہوتا۔ وہ سوچتے، یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ ان کی قوم پتھر کے بتوں کے سامنے سجدے کرتی تھی، مگر ابراہیم کا دل صرف ایک اللہ کو مانتا تھا۔ ایک دن جب قوم میلے پر گئی، حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تمام بت توڑ ڈالے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ کلہاڑا اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم لوٹی تو قیامت برپا ہو گئی۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ سب کی انگلیاں ابراہیم کی طرف اٹھ گئیں۔ انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود غرور سے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلوا کر ایک کو قتل ایک کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم فوراً بولے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا، سچ کے سامنے باطل خاموش ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں آ کر حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ مہینوں تک آگ جمع کی گئی، اتنی شدید آگ کے پرندہ بھی اوپر سے نہ گزر سکے۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ پھولوں کا باغ بن گئی۔ ابراہیم محفوظ کھڑے تھے۔ یہ تھا توحید کا معجزہ۔ نمرود پھر بھی نہ مانا۔ آخر اللہ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کیا۔ وہی نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک چھوٹے سے مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، حق ہمیشہ غالب آتا ہے، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم آج بھی ہمیں توحید، صبر اور ہمت کا درس دیتے ہیں۔